یہ ماہ مقدس شعبان کا یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جب خود حضور فرمائیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو حضور کے فرمان کے مطابق اس مہینے کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اسی شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کے لیے پہلے تیار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور روایات کے اندر ہے، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات کے اندر ہے کہ شعبان کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اس مہینے کی شان شعبان کی، کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ شعبان یعنی شب رات، جسے شب برات کہتے ہیں، شب برات کو باقی ساری راتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پیارے تھے۔ وہ رات آنے والی ہے اسی مہینے میں جسے شب برات کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے لیلہ مبارکہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، قرآن نے اسے لیلہ مبارکہ کہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ عرف عام میں ہم اسے شب برات کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اسے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اس قرآن کو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات تقسیم کیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام اسی رات سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو جاگ کر گزارو، اس رات کو نوافل ادا کر کے گزارو، اس رات کو گریہ زاری کر کے گزارو، اس رات کو آنسو خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا کر گزارو۔ اللہ اکبر۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ جب یہ رات آتی ہے مغرب کے بعد سے خدا کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد اللہ کریم اپنی شان قدرت کے مطابق پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، پھر پہلے آسمان پر اللہ کریم پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر اللہ کریم صدا لگاتا ہے اپنی شان قدرت کے مطابق، اپنی شان قدرت کے مطابق۔ روئے زمین پر پوری دنیا میں یہ صدا ہوتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے میں بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معافی عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی قرض کو دور کرنے والا دعا مانگنے والا میں اسے قرض سے نجات دلا دوں، ہے کوئی پریشانی حال سے اپنے حق میں دعا مانگنے والا اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات صدا لگتی رہتی ہے، پوری رات اللہ کریم کی رحمت برستی رہتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پوری رات اللہ کریم کی یہ رحمت پوری دنیا میں، پوری کائنات میں برستی رہتی ہے۔
اللہ کریم خود ندا لگاتا ہے، خود صدا لگاتا ہے اپنی شان و قدرت کے مطابق، یہ وہ رات ہے، اس رات کو جاگا کرو، اس رات کو جاگا کرو، عبادت کیا کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھا کرو، صلاۃ الخیر پڑھا کرو، اور اس رات کو جاگ کر خدا کو راضی کرو۔ جو شخص اس رات کو جاگے، خدا کا ذکر کرے، عبادت کرے، نوافل ادا کرے اور دن کو روزہ رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، اتنا پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ سارے ترلے، چاہے وہ فرائض کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ واجبات کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، تو وہ سارے کے سارے ذریعے اور اسباب اس لیے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ نماز فرض ہے، یہ فرض کی صورت میں ہمارے پاس نماز ہے، لیکن نماز ادا کرنے سے ہمیں فائدہ ملے گا نا، ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کریم ہماری معافی فرمائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم جہاں پر یہ سارے کوشش کرتے ہیں، نمازیں اس لیے ادا کرتے ہیں، روزے اس لیے رکھتے ہیں، زکاتیں بھی اس لیے ادا کرتے ہیں، حج عمرہ بھی اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ وہی رات شب برات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو جاگ کر جو خدا کو راضی کر لیتا ہے تو پورے سال کے لیے اسی رات حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 رکعت اس انداز سے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 2 رکعت ادا کرنے سے اللہ کریم اس کے 70 برس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو شخص 12 رکعت اس انداز کے ساتھ ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 12 رکعت ادا کرنے سے اللہ کریم اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں کہ 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا ہو، یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا کہ اسے 12 سال تک، مزید 12 سال تک اس کے نامہ اعمال میں اللہ کریم نیکیاں لکھواتا رہتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ والدت امہ، جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، اس کے جسم سے ایسے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کو آپ ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، صلاۃ الخیر پڑھیں۔ صلاۃ الخیر، صلاۃ الخیر کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ الخیر، صلاۃ الخیر اس کی 10 رکعتیں بھی ہیں، اس کی 100 رکعتیں بھی ہیں۔ اگر پڑھیں گے آپ 100 رکعتیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اگر پڑھیں گے 10 رکعت تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ 2 رکعت ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ رات ہے شب برات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسی رات شب برات 15 شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے اٹھے اور جنت بقیع کی طرف چلے گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے دل کے اندر سوچا کہ آج رات اللہ کے نبی کے رہنے کی تو میرے ساتھ باری ہے، لیکن اللہ کے نبی آج کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خاطر اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑی۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچے۔ جنت البقیع میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے رہے۔ حضرت عائشہ پہنچ گئی پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا
تو حضرت عائشہ تھی، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں گمان ہوا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں خیانت کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے گمان کیا، باقی میرا گمان یہی تھا، آج تو میرے ساتھ آپ کی باری تھی رہنے کی، میرا گمان یہی تھا کہ آپ بغیر بتائے چلے گئے، دل کے اندر گمان یہ آیا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے ساتھ چلے گئے، اس کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نہیں، ایسی بات نہیں، کیا تجھے خبر نہیں کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات ہے، آج وہ رات ہے کہ جس رات اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ اب یہاں پر میں توجہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلب کی بکریوں سے تشبیہ کیوں دی؟ باقی قبیلے بھی تھے، بنی کین کا بھی ہے، بنی قریظہ بھی ہے، بنی سعد بھی، بہت سارے قبیلے تھے، پہلے قبیلے ہی تھے، بعد کے اندر یہ قومیں اور نسلیں اپنی اپنی قوم کی شناخت کی خاطر بنتی گئی۔ تو پہلے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلے تھے، تو باقی قبیلے بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلب کی بکریوں کی تشبیہ کیوں دی؟ اللہ کریم نے اس قبیلے کی تشبیہ اس لیے دی، جتنے بھی قبیلے تھے ان ساری قبیلوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کی تھیں، سب سے زیادہ بکریاں بنی کلب قبیلے کی تھی، اسی قبیلے کی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبیلے کی تشبیہ دی، فرمایا کہ اس رات اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم اپنی مخلوق کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور تفسیر البیان کے اندر ہے، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت من السنہ کے اندر بھی لکھا، اسلامی تقریبات کتاب، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پتھر حسین و جمیل خوبصورت پتھر کو دیکھا، سفر کرتے کرتے، جنگل کا پہاڑی سفر تھا، سفر کرتے کرتے ایک پتھر کو دیکھا جو گول تھا، ہر طرف سے گول تھا، جیسے انڈا گول ہوتا ہے اسی طرح سفید بھی انڈے کی طرح، گول بھی انڈے کی طرح تھا، اور بڑا دلکش خوبصورت حسین و جمیل وہ پتھر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا، حیران ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ اس پتھر کو دیکھ کر تم حیران ہو گئے، کیا اس سے زیادہ حیران کن چیز نہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا یا اللہ ضرور دکھائیں۔ اللہ کے قدرت کے حکم سے اس پتھر کے دو حصے ہوئے، وہ پھٹا، اس کے دو حصے ہوئے، اور اس کے دو حصے ہونے سے اسی پتھر سے ایک بزرگ نکلا، سفید ریش ایک بزرگ نکلا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سبز شاخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس پتھر کے اندر یہ بزرگ موجود تھا، جبکہ اس پتھر کو کوئی سوراخ بھی نہیں، ہوا کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں، خوراک کا کوئی راستہ نہیں، اس پتھر کے اندر یہ بوڑھا شخص کیسے زندہ رہا، کیسے موجود رہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے سوال کیا کہ اے بزرگ اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا حضور اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے مجھے 400 سال ہو گئے۔ کتنا عرصہ ہوا بولیے؟ 400 سال۔ آج دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ 100 سال اور 400 سال جہاں گزرے، 4 صدیاں جہاں پر گزرے، 400 سال وہ پتھر کے اندر رہ کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے تجھے 400 سال ہو گئے، تو کرتا کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضور اس پتھر کے اندر رہ کر صبح و شام رات دن میں خدا کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تعجب کیا، یارو جس کی اتنا پاکیزہ ذکر ہو، اتنی پاکیزہ زندگی ہو اور پاکیزہ ذکر ہو،
उस शख्स की अजमत व शान क्या होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी खुराक क्या है, खाता पीता क्या है। करीब ही अंगूर का एक दरख्त था। उस शख्स ने कहा कि अंगूर खा लेता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है, जब मुझे भूख लगती है, ये अंगूर खा लेता हूँ, ये शाख मेरे पास रहती है। ताज्जुब किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद ताज्जुब किया, यारो जिसकी खुराक भी यही हो, जिसका रहन सहन भी यही हो, जिसका गुजर बसर भी यही हो, जिसकी इबादत करते हुए रहते हुए जिसको 400 साल हो गए हों, उसका जिक्र कितना पाकीज़ा होगा, उसका जिक्र कितना अजीब होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मेरे नबी ईसा, ताज्जुब हुआ है ना, हैरान हुए हो ना कि 400 साल इस पत्थर के अंदर ये शख्स कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है और किस अंदाज के साथ ये खुदा का जिक्र कर रहा है, इसकी खुराक क्या है, इसका रहना सहना क्या है और कितना अरसा हो गया है। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मेरे नबी ईसा, इसके रहने सहनों को भी देख, इसके गुजर बसर को भी देख, इसकी 400 साला ज़िंदगी को भी देख, इसके जिक्र अस्कार को भी देख, इसकी खुराक को भी देख, कितना पाकीज़ा है। लेकिन मैं अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात अता कर रहा हूँ जिसे शब बरात कहते हैं। मेरे नबी की उम्मत में से अगर कोई शख्स शब बरात को जाकर 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, हजूर की उम्मत का 2 रकात नमाज नफिल अदा करना इसकी 400 साल इबादत से ज़्यादा सवाब होगा। कितनी बड़ा इनाम, कितना बड़ा इनाम है। ये सारा इनाम, ये सारा सदका, ये सारी निस्बतें, ये सारे इनायात, ये सारी रिफ़ातें, ये सारी बरकतें हमें अता हो रही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले। वो रात आने वाली है जिसे शब बरात कहते हैं। यारो ये शब बरात हो, लैलतुल कद्र हो, 27 रजब हो, हम इन रातों को अहमियत देते हैं। मुहर्रम का महीना हो और रबीउल अव्वल का महीना हो, रमज़ान अल मुबारक का महीना हो, हम कुछ महीनों को और कुछ रातों को और कुछ दिनों को हम अहमियत देते हैं। ये कुछ दिन या कुछ रातें, कुछ महीने, यारो ये हमें सबक दे रहे हैं कि जैसे हम शब बरात को अहमियत देकर उस रात को हम जाग कर खुदा की इबादत भी करते हैं, खुदा का जिक्र भी करते हैं, खुदा की बंदगी भी करते हैं, जिक्र अज़कार भी करते हैं, खुदा की बारगाह में गरिया उजारी भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं। यारो अगर हम शब बरात जाकर ये काम करते हैं, अगर हम हर रात ऐसा करें तो हर रात हमारे लिए शब बरात है। अगर हर रात हम ऐसे करें और हर महीने को हम अगर रमज़ान अल मुबारक ही समझें तो अल्लाह करीम हमें रमज़ान अल मुबारक के बराबर ही सवाब अता फरमाएगा। सामीन मोहतरम, रमज़ान अल मुबारक के अंदर हर महीना ये ख्याल करता है, यारो ये रमज़ान का महीना है, ये रोज़ों का महीना है, लोग रोज़ों से होंगे, लोग एतकाफ़ में होंगे, इसका ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो। अगर ये सारी आदतें, ये सारे औसाफ जो हमें रमज़ान अल मुबारक में नसीब होते हैं, अगर ये सारी सिफतें, ये सारे आदात, सारे औसाफ अगर हम 12 महीनों में इस्तेमाल करें तो हम सारे पक्के सच्चे मुसलमान बन सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं। लिहाजा ये रातें, ये दिन, ये महीने जो ख़ास हैं, ये हमें सबक देते हैं यार और महीनों में भी अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारो, खुदा की बंदगी में गुजारो, खुदा के इश्क मोहब्बत में गुजारो, खुदा के ज़िक्र में गुजारो, खुदा के खौफ से गरिया ज़ारी में गुजारो, फिर देखो कि अल्लाह की रहमत तुम पर कैसे बरसती है। लिहाजा ये रात आने वाली है शब बरात, इस रात को जाकर खुदा को राज़ी करें।